آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا $80 بلین کا بجٹ ہے اور جو وار مونگر ایک کنٹری ہے اور اس کا پورا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کی جد و جہدی ساری کی ساری خطے میں اپنی برتری اور خطے کا چودھری بننے پہ ہے، اس کی اس حد تک کمر ٹوٹ چکی ہوگی کہ وہ مستقبل میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا؟ میں خیال جنگ کی کوشش نہیں کرے گا، گند کرے گا. اچھا. گند سے مراد ہے ان کی اسٹریٹجی ہے پاکستان کے خلاف. ان کو کھٹکتا کشمیر نہیں ہے، ان کو تکلیف انڈس واٹر ٹریٹی سے نہیں ہے، ان کا ایشو دہشت گردی نہیں ہے، ان کو کھٹکتا ہے پاکستان. یہ موجودہ جو حکمران ہے، صحیح. یہ ہے RSS والے، اکھنڈ بھارت کی سوچ ہے. انہوں نے نقشہ چپکایا ہوا ہے لوک سبھا میں. اکھنڈ بھارت کیا مطلب ہے؟ گریٹر انڈیا، میانمار، پاکستان، افغانستان اور کچھ ریاستی جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں ان کو بھی شامل کیا کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہیں، اور ہم جو ہیں ہندوستان والے یہ برطانوی سامراج کے ہم جانشین ہیں. وی آر سکسیسرز ٹو دا برٹش راج. یہ تھا نا سارا سلسلہ. وہ تو چکنا چور ہو گیا. وہ تو ہاں، نظریاتی تعصب، بغض قائم، نفرت قائم، اور وہ کوشش کریں گے. لیکن جنوبی ایشیا کے بھی حالات دیکھیں نا، یہ سب وہ تبدیل ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ انقلاب آیا ہے جنہوں نے اکھاڑ دیا ایک ہندوستان نواز حکومت کو، عوامی انقلاب. نیپال میں ایک ماوسٹ گورنمنٹ ہے جو چین کے بڑے قریب ہے. مالدیوز میں پچھلے سال الیکشن ہوا، انہوں نے کہا انڈیا آؤٹ آف مالدیوز، یہ بنیاد تھی ان کی الیکشن کی. شری لنکا میں ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی ہے، اس کے انورا ڈسنائکے جو ہیں. تو وہ تو سارا جو منظرنامہ خطے کا اسٹریٹجک لینڈسکیپ جسے کہتے ہیں وہ تبدیل ہو گیا. سر، فتح حاصل کرنا ایک آپ کا حربہ ہے، آپ کی تکنیک ہے، آپ کی جدت ہے، آپ کی مہارت ہو سکتی ہے، لیکن اس فتح کو قائم رکھنا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے بارے نظریات جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں حالیہ جتنے تبدیل ہوئے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ کو بے شمار وہاں پہ حمایت ملے گی جو ماضی قریب میں نہیں ملا کرتی تھی. وہ پوری سوچ تبدیل ہوئی، ایران کے حوالے سے سوچ تبدیل ہوئی. تو اس کو قائم کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے کہ ہم نئی صف بندیاں اپنی طرف کھینچیں اور سفارتی محاذ کے اوپر ایک نیا منظرنامہ روشن کریں؟ میں شروع کروں گا بنگلہ دیش. آپ نے بات کی، جی. میں ڈھاکہ میں رہا ہوں، میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے بنگالی آتی ہے. کیا میں ناسن تو بھالو اپنا نام کی اپنا بڑی کوتھا ہے. ہم پڑھتے تھے اسکول میں، اس زمانے میں بنگالی بولتے تھے. اور میرے بنگلہ دیش کے ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں، بڑی عظیم لوگ ہیں وہ. ان کے ایک میجر جنرل ہیں فضل الرحمان صاحب، جو مشیر ہیں ان کے وزیر اعظم ڈاکٹر یونس صاحب کے. صحیح. انہوں نے کیا بیان دیا تھا 3 ہفتے پہلے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان پاکستان پر حملہ کرے تو بنگلہ دیش کو چاہیے یہ جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں جو 7 سسٹرز کہتے ہیں، تریپورہ، میگھالیہ، آسام، منی پور، میزورام، ناگالینڈ، اس پر قبضہ کر لے. مطلب وہ دے ٹاکڈ آف دا ڈس انٹیگریشن آف انڈیا. ہم نے نہیں بات کی، یہ ہمارے ایک پڑوسی ملک سے آئی ہے، چھوٹا پڑوسی ملک ہے ہندوستان کا. تو آپ دیکھیں کہ سوچ کتنا فرق پڑا ہے. تو ہم نے جو کام کیا ہے نا، میں تو یہ بھی کہوں گا ویسے کہ ایک قرض تھا ہمارا بہت پرانا، 50 سال سے پرانا، 71 کا. وہ وی ہیو ری پیڈ دا ڈیٹ ود فل انٹرسٹ آلسو. پورے انٹرسٹ کے ساتھ، سود وصول کر لیا سود کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یس، ان کے خواہش ہے. دیکھیں نا، اگر سائز ایکول اسٹرینتھ ہوتا تو ابھی ہم بات کریں مئی 2025 میں، جی. پچھلے مہینے 50 سالہ اینیورسری منائی گئی ویتنام کی جنگ کی. 30 اپریل 1975 کو دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو ویتنام نے شکست دی تھی. آپ نے خود وہ پوری دنیا میں منائی گئی وہ اینیورسری. ہمارے پڑوس میں افغانستان، سوویٹ ریڈ آرمی، امریکہ کے ساتھ چھوٹا سا جزیرہ ہے 90 میل دور ہے، اس کا نام ہے کیوبا. تو یہ خواہشات اپنی جگہ، چاہت اپنی جگہ، کوششیں اپنی جگہ، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اپنی جگہ. سو دیٹ. اور یہ نہ بھولیں ایک اور چیز، کشمیر میں تو جینوئن جنگ آزادی ہے نا، ایک قابض فوج کے خلاف جو 17 مختلف انسرجنسیز چل رہی ہیں. ماوسٹ موومنٹ ہے، خالصتان موومنٹ ہے، پھر 7 سسٹرز کی موومنٹ ہے. تو ہندوستان ایک فریجائل فیڈریشن ہے، اور نریندر مودی کی حکومت نے جو 11 سالوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے، مذہبی بنیاد پر،
تعصب کی بنیاد پر. اور ابھی جو اس نے اناؤنس کیا ہے کاسٹ سینسس, وہ بھی میرے خیال میں ان کو مزید تقسیم کرے گا. ایک طرف گریٹر انڈیا کی بات اور دوسری طرف گریٹر اسرائیل کا نظریہ. اب وہ دونوں طاقتیں, ایک طرف ہندوتوا کا پرچار اور دوسری طرف صہیونیت کا پرچار, وہ جہاں پہ بھارت میں ہندو اگر پوری دنیا کے اندر ہیں تو ان کے لیے ملک بھارت ہے, یہودی پوری دنیا کے اندر ہیں تو ان کے لیے ملک اسرائیل ہے. تو ان کی بانڈنگ جو آپس کے اندر مضبوط ہو رہی ہے, اس کا توڑ کیا ہوگا؟ اور آپ یہ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, دونوں آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزن ہیں, نیتن بھی مودی بھی, کیونکہ دونوں کی سیاست نفرت کی بنیاد. ایسا ہی ادھر اکھنڈ بھارت ہے نا, اسرائیل کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل, گریٹر اسرائیل. اور ان کا کیا تھا منصوبہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو جینوسائڈ کر رہے ہیں فلسطین کے خلاف غازہ میں, ہم خدا نخواستہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے حماس کو. اللہ کی شان دیکھیں, اسی حماس کے ساتھ دوحہ میں امریکن سی آئی اے, اسرائیلی موساد اور قطر اور ایجپشن انٹیلیجنس کے وساطت سے نیگوشیشن کر رہی ہے کہ کتنے قیدی کا واپس تبادلہ ہو. قرآن شریف میں ہے نا, مکروا مکر اللہ واللہ الخیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بندی کی, اینڈ the Almighty is the best of the planners. تو یہ جو پلان ابھی پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا نہیں, ہوتیز نے وہ میزائل مارا جو بین گورین ایئرپورٹ جو تل ابیب کا ہے اس پر آ کے گیا, آئرن ڈوم سارا کچھ. تو یہ سوچ منصوبے اپنی جگہ. ایک زمانے میں امریکہ کا منصوبہ تھا 9/11 کے بعد ہم پورا ڈومینیٹ کریں گے, کیا بنا, ہر محاذ پر ان کو مار پڑی 9/11 کے بعد. افغانستان, عراق, سیریا, جتنا بھی ہوا. تو میرے خیال میں یہ منصوبے اپنی جگہ ہیں, لیکن ہندوستان کو اب ایک سمجھ آ گئی کہ یہ اس خطے میں کم سے کم پاکستان چٹان کی طرح ان کے خلاف کھڑا ہے بالادستی کے. اور جہاں تک اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس ہے, یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ملک ہے جو واحد ملک ہے جس نے انڈیا کی سپورٹ کی ہے, پبلکلی بھی پرائیویٹلی, وہ اسرائیل ہے. ایسا ہی, اور کسی ملک نے سپورٹ نہیں کی, ایک ملک ہے نا. تو سر وہ ادھر دیکھیں نا کہ غزہ کی پٹی, اس کے اوپر اس کا جس طریقے سے تسلط ہے, اور ادھر کشمیر والا, تو وہ بھی تو بالکل وہ ادھر بھی وہ ڈیموگرافک بیلنس چینج کر رہے ہیں, ادھر بھی کر رہے ہیں, وہ بھی جینوسائڈ, یہ بھی جینوسائڈ. تو اس سے جو کوالٹیٹیولی تو فرق نہیں پڑا نا ہمیں. وہ تو ان کو زیادہ خفت اور ذلیل ہونا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ اور ہمارا تو فوکس جنوبی ایشیا زیادہ ہے اس وقت. اور ویسے تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے مڈل ایسٹ میں بھی, ماضی میں پاکستان واحد ملک ہے جو نان عرب ملک ہے جنہوں نے 2 عرب اسرائیلی جنگ میں شرکت کی ہے. 1967 جون وار میں ہمارے تھے اسکواڈرن لیڈر سیف الاعظم, انہوں نے 3 جہاز گرائے تھے جارڈن ایئر فورس کی طرف سے اسرائیل کے. اور 1973 کی جنگ میں گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب نے 2 جہاز اسرائیل گرائے تھے سیرین ایئر فورس سے. تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ یہ کیا رہا ہے ماضی میں. تو سب سے پہلے ریکگنیشن اسرائیل کی مخالف جو ہے پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن لاہور میں ہوئی تھی 1974 میں, جب بھٹو صاحب نے اسلامک سمٹ کرائی تھی کنگ فیصل شہید کے ساتھ مل کے. تو ہمارا فلسطین کے حوالے سے بڑا کلیئر ٹریک ریکارڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ہمارے پرفارمنس رہی ہے ہمارے آرم فورسز کی, پاکستان کی ہندوستان کے خلاف, اس سے یہ باعث تقویت ہے. مجھے پورے دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں, عرب ورلڈ سے, پیلسٹینینز, جارڈینینز, بنگالیز, نیپالیز. کمال کر دیا آپ نے, کمال کر دیا. ایک خوشی اور مسرت ہے ان کو, کیونکہ دیکھیں نا جو بلی ہوتا ہے, کوئی بلی کے ساتھ نہیں ہوتا. بلی سے لوگ ڈریں ضرور, لیکن بلی کو پسند نہیں کرتے, بلیوں کو عزت نہیں کرتے. اور جو بلی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ان کو ایک کہتے ہیں give them a bloody eye اور بروکن نوز, تو وہ ہم نے کر دیا ہے.